پہلا مرتبہ علم پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہر اس چیز کا علم ہے جو ہو گئی اور جو ہوگی اور جو کچھ نہیں ہوا، اور اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اور اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ دوسرا مرتبہ کتابت پر ایمان، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر اور بندوں کے اعمال لکھ رکھے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ رکھی ہے۔ صحیح مسلم۔ اور دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقدیر جو گزر چکی اور جو ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہے قیامت تک۔ پس قلم نے وہ تمام کچھ لکھ دیا جو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پوری حدیث یوں ہے۔ حاشیہ: ولید بن عبادہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے والد حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے۔ میں نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کوئی اچھی سی وصیت کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ جب انہیں اٹھا کر بٹھا دیا گیا تو فرمایا، بیٹا، تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور علم باللہ کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان نہ لاؤ۔ میں نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا؟ فرمایا، تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہ آ سکتی تھی، اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس نے فرمایا، لکھ۔ چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا۔ بیٹا، اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ تیسرا مرتبہ چاہت، تمام کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تحت ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کی نافذ ہونے والی شامل چاہت اور قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ملک میں صرف وہی ہو سکتا ہے جو وہ چاہے اور اس کا ارادہ کرے، خواہ یہ ارادہ کونی ہو یا شرعی۔ چوتھا مرتبہ تخلیق و ایجاد کا مرتبہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ اور فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پس یہ تقدیر پر ایمان کے مراتب ہیں، علم، کتابت، مشیت اور ایجاد، اور ان امور پر ایمان لائے بغیر تقدیر پر ایمان نہیں ہو سکتا۔
تقدیر پر ایمان اور اس کی اچھائی اور برائی کے اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرنا، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بہترین توجہ و التفات اور اس پر مکمل توکل و اعتماد اور اس کی بارگاہ میں التجا و گریہ وزاری کا سبب بنتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس سے ثابت قدمی کا سوال کرتا رہے کہ اس کے دل میں کجینہ پیدا ہو اور اس کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ تمام تر امور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس عقیدہ کے بہت ہی مبارک اور مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین خریدنے لگے، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ اور جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم اپنے لکھے پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم عمل کرو، بے شک ہر شخص کو اسی چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا اس کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی، اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہوگا اس کو بدبخت کے عمل میں آسانی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور جنت کی تصدیق کی۔ انسان کو اس مقام پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کو حاصل کرے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو، اور اپنے رب سے مدد طلب کرے اور اسی پر بھروسہ و اعتماد رکھے اور اسی سے مدد و نصرت اور توفیق اور ہدایت کا طلبگار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت بنو۔ صحیح مسلم۔ حاشا، یہ پوری روایت اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ہر بلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو، اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ حاشا مکمل ہوا۔ حاصل کلام، وہ عظیم اصول اور اہم ترین ارکان جن پر ایمان قائم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتب پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں کہ ہر مسلمان پر ان کا بہت بڑا اہتمام کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ اہتمام کسی بھی دوسری چیز پر مقدم ہونا چاہیے، اور انسان بھرپور کوشش کر کے ان کی سمجھ حاصل کرے تاکہ اس کا علم بڑھے اور اس کے بیان و توضیح میں اہل علم، اہل سنت والجماعت کے کلام اور دلائل کے مطالعہ سے اسے پختگی اور رسوخ حاصل ہو۔ چوتھا سبق، توحید اور شرک کی اقسام۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوتھا سبق توحید اور شرک کی اقسام۔ توحید کی تین قسمیں ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید ربوبیت۔ پوائنٹ سیکنڈ، توحید الوہیت۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور ہر چیز میں تصرف کرنے والا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید الوہیت، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لہذا تمام عبادتیں، نماز، روزہ وغیرہ صرف اللہ واحد کے لیے خالص کرنا واجب ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی بجا لانا جائز نہیں۔ توحید اسماء و صفات،
قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور انہیں اللہ کے لیے اس کی شایان شان ثابت کیا جائے، بائے طور کہ ان اسماء و صفات کے معنی میں کوئی تحریف نہ کی جائے، نہ انہیں بے معنی کیا جائے، نہ ان میں اللہ کے لیے کیفیت بیان کی جائے اور نہ ہی مخلوق سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ بعض اہل علم نے توحید کی صرف دو قسمیں بیان کی ہیں اور توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ دونوں تقسیم کی صورت میں مقصود واضح ہے۔ شرح۔ اس درس میں توحید کی تین اقسام کا بیان ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے حقائق بجا لانے کے لیے ہمیں وجود دیا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید ربوبیت۔ پوائنٹ سیکنڈ، توحید الوہیت۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید اسماء و صفات۔ یہ تینوں اقسام آپس میں مربوط اور لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اس کی اسماء و صفات پر ایمان کو لازم ہے کہ تمام کی تمام عبادت خالص اللہ کے لیے بجا لائی جائے اور اسے عبادت میں اکیلا اور یکتا رکھا جائے اور کسی کو اس کے ساتھ برابر، مثل یا شریک نہ بنایا جائے۔ توحید الوہیت توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو شامل ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے آخر میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی صرف دو اقسام شمار کی ہیں، وہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں اور اسے توحید علمی کا نام دیتے ہیں، اور توحید الوہیت کو ایک قسم اور اسے توحید عملی کہتے ہیں۔ پس ذرائع صورت کچھ علماء کے نزدیک توحید کی دو اقسام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید علمی، جو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو شامل ہے اس لیے کہ ان دونوں میں مطلوب علم، معرفت اور اثبات ہوتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، توحید عملی، یہ توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں یکتا ماننا اور دین اس کے لیے خالص کرنا۔ یہ دونوں قسم کی توحید مخلوق سے مطلوب ہے۔ پہلے قسم کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم کے رکھا ہے۔ سورہ الطلاق۔ اور دوسری قسم کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ پہلی آیت کے مطابق اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، اور دوسری کے مطابق تاکہ اس کی توحید عبادت بجا لائے۔ توحید کی یہ دونوں اقسام مخلوق سے مطلوب و مقصود ہیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانے جیسے اس نے بندوں میں اپنے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ اور افعال عظیمہ کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے، اور دوسری قسم عملی ہے کہ اخلاص کے ساتھ صرف اس کی عبادت کرے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
جو لوگ توحید کی دو اقسام کہتے ہیں وہ توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت کو ایک ہی قسم توحیدی علمی شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں سے مطلب علم حاصل کرنا ہے، اور دوسری قسم توحید الوہیت کی ہے جو کہ توحید عملی ہے۔ توحید کی ان تین اقسام کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اچھے مطالعہ اور ان میں غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی حجت ہے، جیسا کہ دیگر بہت سارے معاملات کلام اللہ اور کلام رسول کے تتبع اور ان کے مطالعہ اور ان میں غور و فکر سے معلوم ہوتے ہیں۔ توحید کی یہ تقسیم شرعی تقسیم ہے کیونکہ اس کی اصل کتاب و سنت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے سورۃ فاتحہ پر غور و فکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ توحید ربوبیت۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ توحید اسماء و صفات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ توحید الوہیت۔ اور پھر ان اقسام کو قرآن کی آخری سورۃ الناس میں دیکھیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ توحید ربوبیت۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی۔ توحید اسماء و صفات۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت۔ پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان تین اقسام کی مختصر شرح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توحید ربوبیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا خالق اور ہر چیز کا متصرف معبود برحق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس قسم کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، یعنی انسان اس کو ثابت مانے اور اس کا اقرار کرے اور اس پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کے رب، خالق و مالک ہیں۔ وہ انہیں روزی دیتے ہیں، زندگی اور موت دیتے ہیں، اور تمام معاملات میں تصرف اور ان کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، مگر انسان کے موحد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، اور نہ ہی اس سے عذاب الہی سے نجات مل سکتی ہے جب تک اس کے لازم توحید عبادت کا اہتمام نہ کرے۔ عبادت اور دین کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے۔ فرمان الہی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہے۔ سورہ یوسف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تفسیر کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب، خالق و مالک اور رازق ہونے پر یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے اور کون ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو ان تمام سوالوں کے جواب میں وہ یہی کہتے ہیں اللہ۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے رب، خالق و مالک، رازق، مدبر اور زندگی اور موت کا مالک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، جیسا کہ فرمایا اِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مگر وہ مشرک ہی ہیں، یعنی عبادت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سورۃ البقرہ۔ یہ خطاب کفار مشرکین سے ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، یعنی عبادت میں اللہ شریک، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باوجود جاننے کے کہ تمہارا کوئی خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں،
پس تمہارا یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ عبادت میں اس کی توحید کو متضمن ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ توحید الوہیت۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید الوہیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا خالق اور ہر چیز کا متصرف اور معبود برحق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لہذا تمام عبادتیں، نماز، روزہ وغیرہ صرف اللہ واحد کے لیے خالص کرنا واجب ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی بجا لانا جائز نہیں۔ شرح: توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام توحید ارادی طلبی بھی ہے، اور اسے توحید عملی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اس توحید سے مراد دین کو اللہ تعالیٰ کی خالص کرنا ہے، پس اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مشکل کشائی نہ چاہی جائے، توکل صرف ایک اللہ پر ہو، ذبح اور نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے ہو، عبادت کے کاموں میں سے کوئی بھی کام اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمین۔ فرما دیجئے بالیقین میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو کل جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ سورۃ الانعام۔ پس توحید الوہیت عبادت میں اللہ تعالیٰ کی انفرادیت اور دین کو خالص اس کے لیے کرنے اور شرک سے برات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ سورہ الزخرف۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ پس توحید الوہیت ہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہے، جیسے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اسی لیے اس کلمہ کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مدلول توحید ہے، اور یہ اس کا کلمہ ہے۔ اس کے بغیر توحید نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبودیت کی نفی نہ کر دی جائے، اور عبودت کو ہر معنی کے لحاظ سے صرف ایک اللہ کے لیے ثابت نہ کیا جائے۔ ذلت و انکساری، رکوع اور سجدہ، دعا پکار، نظر و نیاز، ذبح، خوف اور امید، اور ان کے علاوہ دیگر عبادات صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائی جائے، اور ان میں کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ پس لا الہ الا اللہ کا اقرار اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کے مدلول یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو سچ کر نہ دکھایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی زبان سے اس کا اقرار کرے مگر اپنے فعل سے اس کے خلاف کرے تو یہ کلمہ اس سے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے مگر پھر وہ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے،
اس سے مشکل کشائی چاہتا ہے، غیر اللہ سے مدد مطلب کرتا ہے یا طلب کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور ذبح کرتا ہے، تو ایسے انسان کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے مطلوب توحید کے حقائق پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ پس لا الہ الا اللہ کوئی ایسا کلمہ نہیں جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، اور ایسے الفاظ جن کا کوئی مدلول ہی نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ کلمہ انتہائی جلیل القدر معانی اور افضل ترین مقاصد اور عمدہ و اشراف اہداف پر مشتمل ہے، اور وہ ہے توحید اور اخلاص للہ۔ نصوص شریعت میں اس کلمہ کی رعایت اور اس کا اہتمام اور اس کی حفاظت کرنے کی ترغیب وارد ہوئی، یہ کہ اسے صبح و شام کا، سوتے وقت کا اور نمازوں کے بعد کا اور دیگر اوقات کا ورد بنایا جائے۔ یہ تمام اس لیے ہے کہ توحید راسخ ہو جائے۔ اس کی ایک خوبصورت اور مفید اور انتہائی قیمتی مثال ملاحظہ کیجیے۔ جب آپ نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو کتنی بار اس کلمہ کو دہراتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مسنون طریقہ کے مطابق اذکار کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کلمہ کا ورد کرتے اور یوں کہتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل و ثناء حسن ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ پچھلے جو اذکار تھے وہ صحیح مسلم کے ہے۔ 3 بار لا الہ الا اللہ کا کلمہ دہرایا جاتا اور ہر بار لا الہ الا اللہ کے معنی کی تاکید کی جاتی تاکہ اس کے مدلول کے حقائق کی بجا آوری ہو سکے۔